الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه على ذکرنا واتبع هواه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کا فضل ہے اور کرم ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں زندگی کی سانسیں عطا فرمائی اور ان زندگی کی سانسوں کو ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت، ان چاروں چیزوں سے مزین فرمایا اور ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ہمیں اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ خائف کیا اور پھر اپنی رحمت اور بخشش کی امید دلائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، گناہوں پہ خوف زدہ بھی ہوا کرو اور میری بخشش اور رحمت کی امید بھی رکھا کرو، نہ اتنے خوف زدہ ہو جاؤ کہ میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ اور نہ اتنی امید پہ جاؤ کہ میری اطاعت سے باغی ہو جاؤ۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہم نے پڑھا۔ قرآن چونکہ ایسی کتاب ہے، دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب موجود نہیں ہے اور دنیا میں اہل قرآن کے علاوہ کسی کے پاس ایسا علم موجود نہیں ہے جو ہمیں اپنی تخلیق کی ابتدا سے لے کر اور اپنے حشر و انتہا تک سارا نالج جمع کر کے دے دے کہ تھے کیا تم، آئے کہاں سے، اب کیا حالت ہے تمہاری، آئندہ کیا ہوگا، اور حشر کے دن جب اٹھ کے بارگاہ رب العالمین میں پیش ہو گئے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سب ہمارے دل اور دماغ میں بٹھا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ذرہ
ایسا نہیں ہے جس کا علم ہم نے اس کتاب مبین میں رکھ نہ دیا گیا. جو جتنا نالج رکھتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے، جتنا درد رکھتا ہے، جتنی تڑپ رکھتا ہے، جتنی اندر میں سوزش رکھتا ہے، جس توجہ کے ساتھ وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، اس میں اس کو اپنی عادات سے بھی آگاہی ہوگی اور اپنی عبادات سے بھی آگاہی ہوتی چلے گی. اپنے ظاہر کو بھی پہچانتا رہے گا اور اپنے باطن کو بھی پہچانتا رہے گا، اور اپنے آغاز سے بھی باخبر ہو جائے گا اور اپنے انجام سے بھی باخبر ہو جائے گا. اور قرآن ہمیں عرفان نفس عطا کرتا ہے کہ ہم کس مزاج اور کس طبیعت کے لوگ ہیں، اور کس مزاج اور کس طبیعت کے لوگ کس بستی میں جا ٹھہرتے ہیں، اس سے بھی آگاہی دیتا ہے. اگر اہل اطاعت میں سے ہیں تو مقام اور ہے، اہل اتباع میں سے ہیں تو مقام اور ذرا بلند ہے، اور اگر اہل محبت میں سے ہیں تو مقام بلند ترین ہے. اگر ہم غافل ہیں تو مقام اور ہے، اگر ہم کافر ہیں تو مقام اور ہے، اگر ہم کاہل ہیں تو مقام اور ہے، اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں تو مقام اور ہے. ہر شخص کا مقام وہی ہے جس مقام کے لیے اس نے جد و جہد کی ہے. کسی کو اس کی اہلیت کے سوا دنیا میں بھی مقام نہیں ملتا، اور کسی کو اس کی اہلیت سے بڑھ کر عقبہ میں بھی کوئی مقام نہیں ملے گا. وہاں یہ دنیا اس اگلی کائنات کا عکس ہے، یہ دنیا اس اگلی کائنات کا عکس ہے، اور یہ جس میں ہم اب وجود میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا پچھلی کائنات کا عکس ہے کہ پہلے ہم کیا تھے، اب وہی ہیں، اور اب جو ہیں آگے وہی ہوں گے. اس لیے قرآن زبردست کتاب حکمت بھی ہے، اور یہ محبت کیے جانے کے قابل ہے، اور یہ عمل کیے جانے کے قابل ہے، اور یہ بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے. بہت افسوس ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سینے سے نہیں لگایا ہوگا دنیا میں. بہت ہاتھ ملیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے رہنمائی نہیں لی ہوگی، اور بہت پچھتائیں گے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہوگا. جب اس کا ثمر نظر آئے گا، جب اس کتاب ہدایت کا مقام نظر آئے گا، بہت افسوس ہوگا، مگر پھر افسوس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. لہذا سب کتابوں کو رکھ دو، کتاب حق کو پکڑ لو. یہ کتاب حق دنیا میں تمہیں احترام دے گی اور عقبہ میں تمہیں سلامتی دے گی. دنیا میں انسان احترام کا متمنی ہوتا ہے اور آخرت میں سلامتی اور نجات کا متمنی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو دنیا میں عزت اور احترام دیتی ہے اور آخرت میں نجات اور درجات دیتی ہے. اب اسی قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو اس قرآن پاک کے مخاطبین، یہ قرآن مخاطب ہوتا ہے لوگوں سے، اور اس کے مخاطبین کے 3 درجات ہیں. قرآن کے مخاطبین کے 3 درجات ہیں. پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں، یہ میں نے پہلی گفتگو کی تھی. آج میں صرف قرآنی آیات کی
ہیڈ لائنز آپ کو دوں گا تاکہ